السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 14۔ مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایک یہودی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کرتی تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کرتی، اچھا معاملہ کرتی، تو وہ عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالی آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جب یہ دعا دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یہودی عورت اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد تقریباً کچھ دنوں کے بعد، ایک مدت یا کچھ دنوں کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی اور بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے اور اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہا، لوگوں عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج عمر کے آخری حصے میں عذاب قبر سے متعلق وحی نازل کی گئی، بتایا گیا۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قبر کے اندر کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو عذاب ہوگا، یہ تو پکی بات ہے، جو بھی غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اس کو عذاب ہوگا، لیکن مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا، گنہگار مسلمانوں کو، نافرمان مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا قبر کے اندر۔ یہ باتیں پہلے نہیں بتائی گئی تھی، یہ بعد میں اب بتائی گئی۔ تو جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ تو جو شریعت کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، وہ ساری باتیں آپ سب کو پتہ کہ ایک ساتھ اللہ نے نازل نہیں کی، تھوڑا تھوڑا، کچھ وقتاً فوقتاً، بحسب ضرورت اور موقع مناسبت کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے احکام نازل کیے اور شریعت کی باتیں بتائی۔ جیسے قرآن 23 سال میں مکمل نازل ہوا، ایک ساتھ نہیں آیا، تو شریعت کے احکام و مسائل بھی دھیرے دھیرے آئے۔ تو شروع میں یہ تھا کہ کافروں کو قبر کے اندر عذاب ہوگا، لیکن گنہگار نافرمان مسلمانوں کو عذاب ہوگا قبر کے اندر، یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں بتائی۔ تو جب سے بتائی، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب سے پتہ چلا کہ ہاں گنہگار مسلمان کو بھی عذاب ہو سکتا ہے اور نافرمان مسلمان کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا، اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا دن نہیں چھوڑا جس دن اللہ تعالیٰ سے پناہ نہ مانگی ہو عذاب قبر سے۔ روزانہ ہمیشہ عذاب قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور اس بات کا مقصد اصل یہی تھا تاکہ امت تک یہ بات پہنچے، امت کو یہ تعلیم ملے، ہم مسلمانوں کو یہ سیکھنے کو ملے کہ ہم سب دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں عذاب قبر سے۔ تو اس تعلق سے بہت ساری حدیث ہے، بہت ساری حدیثوں کے اندر ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، نماز کے باہر بھی، عام حالات میں بھی، دن میں، رات میں، اور نماز کے اندر بھی، نماز کی حالت میں بھی پناہ مانگتے تھے اور دعا کرتے کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اس بات کا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس بات کا ذکر کئی حدیثوں میں ہے۔ اس میں سے کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 1376، خالد بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ عذاب قبر سے، یتعوذ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ دوسری حدیث
امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں ذکر کیا ہے. یعنی ایک تو صحیح ہے امام بخاری کتاب صحیح الجامع الصحیح یا صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے. تو ایک کتاب تو صحیح بخاری امام بخاری کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں امام بخاری کی، بہت ساری کتابیں، اس میں سے ایک کتاب یہ ہے ادب المفرد. تو ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 657 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی 4 رکعت والی نماز حتیٰ کہ 2 رکعت والی بھی نماز نہیں پڑھی، مگر اس نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب النار ومن عذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے. اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 1377 یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، کہ تم میں سے کوئی آدمی جب تشہد میں بیٹھے، تشہد والی دعا پڑھے، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. کیا 4 چیزیں ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے. اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 6365 مصعب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ اپنے باپ سے، اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدترین بڑھاپے سے. ایک تو انسان بوڑھا ہوتا ہے، بدترین بڑھاپے میں اتنا انسان بوڑھا ہو جائے، اتنی زیادہ اس کی ایج ہو جائے کہ چل پھر نہ سکے، بستر پر ہو، محتاج ہو جائے دوسرے کی مدد کا، اس کو کہتے ہیں بدترین بڑھاپا. تو اس بڑھاپے سے کہ انسان کچھ نہ کر سکے، بستر پر ہو، اس بڑھاپے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی فتنے سے اور قبر کے فتنے سے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 832. صحیح بخاری کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب حدیث صحیح بخاری کے اندر تو کنفرم بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، ورنہ یہ ساری حدیثیں حدیث کی دوسری کتاب میں بھی ہے. مثلا صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے. حدیث کی بہت سی اکثر کتابوں میں یہ حدیثیں آپ کو مل جائے گی. تو ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے. دجال جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے، بہت خطرناک اس کا بھی فتنہ ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں دیکھیے دجال کے فتنے سے بھی بچنے کے اللہ سے دعا مانگ کر اللہ محفوظ رکھ. اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کی آزمائش سے اور موت کی آزمائش سے، کیونکہ زندگی بھی آزمائش ہے. یہ دنیا کی ہماری جو زندگی ہے یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے انسان کے لیے. بہت دفعہ یا بہت موقع پر انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ زندگی کی فتنوں سے اور زندگی کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، موت کی فتنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور تیری میں پناہ چاہتا ہوں قرض سے. اللہ اکبر. قرض سے بھی پناہ چاہتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 3503 اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے
اور فقر و فاقہ سے، غربت سے، مسکینی سے. فقر کا یعنی غریب ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سر اتنا غریب ہو جائے، اتنا کہ کچھ بھی نہ ہو، فاقہ ہو، کھانے پینے کو نہیں ہے، ضرورتیں بنیادی پوری نہیں ہو پا رہے، اس سے بھی پناہ چاہتے تھے. کیونکہ جب انسان بہت تکلیف میں ہو، پیسے کی بہت تنگی ہو، تو بسا اوقات انسان برائی میں اس کو پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، گناہ کی طرف اس کے پیر پھسلنے لگ جاتے ہیں، یا انسان کم سے کم ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے، کتنا برا لگتا ہے، کتنی انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے. تو فقر و فاقہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور وعذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ تو چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی بطور نمونہ کے، سمپل کے، ورنہ بہت ساری اس کے لیے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے، اور فتنے کے، دجال کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے. تو ہمارا جو موضوع تھا یہی تھا کہ قبر کے عذاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. کس قدر پناہ مانگتے تھے، دیکھیے کس قدر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ قبر کے عذاب سے مجھے بچا کے رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم گنہ گار خطا کار کا کیا ہونا چاہیے، اور کتنی دعا مانگنی چاہیے. نماز کے اندر جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نفل نماز ہو یا فرض ہو، نماز 2 رکعت والی ہو یا 3 والی ہو یا 4 والی ہو، آخری جو رکعت ہے تشہد پڑھنے کے بعد، یعنی تحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے انسان کو کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اللہ قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھ. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ کچھ گنہگار نافرمان مسلمانوں کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ روزانہ ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ ہی تھے، لیکن اصل مقصد یہی تھا امت کو تعلیم دینا، لوگوں کو سکھانا، تاکہ مسلمان مرد ہو یا عورت وہ یہ سیکھے، یہ دعائیں یاد کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے اور عذاب قبر سے پناہ کی دعا کرتے رہے. تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی فتنے سے، دجال کا فتنہ ہو، قرض کا فتنہ ہو، فقر و فاقہ کا فتنہ ہو، یا کوئی بھی فتنہ یا آزمائش ہو، ہر طرح کی فتنے سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.